آج کل آپ کو پتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ مل کے نا آئین میں 20ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس امت کے اوپر رحم کھائیں. اس 20ویں ترمیم میں 295C کے ساتھ ایک شک ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توہین سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے. ورنہ یہ 295C جب اس طریقے سے رہے گی بغیر اس کی تفصیلات کے تو اس کو لوگ مس یوز کرتے رہیں گے. کوئی حرج نہیں ہے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, چپ کر کے ڈالیں بیچ میں. کوئی شک میں تبدیل کرنے کا نہیں کہہ رہا, وہ اپنی جگہ رہے, لیکن ساتھ ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے. اور اس کے لیے میں نے 4 سٹیپ بتائے تھے کہ اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگے, پہلے نمبر پہ آپ شواہد اکٹھے کریں. ہو سکتا ہے AI سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو نہ ہو یا گواہ جھوٹے ہوں, اور جب بالکل یقین ہو جائے کہ یہ ایسا ہی ہے, توہین مذہب ہوئی ہے, تو دوسرے سٹیپ میں ایک میڈیکل بورڈ ہو, یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جس شخص نے توہین کیا اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ مجذوب تو نہیں ہے, کلندر تو نہیں ہے, ہاں ہوش و واس میں ہے نا. اچھا انہاں دے کم پاون چشتی رسول اللہ تے کہندے نے وہ حال میں تھے. ہائے ہائے تواڈے حال ہی چوندے نے, دوسرے نو بے حال کیتے ہیں تسی. تو چیک کریں وہ مجذوب تو نہیں, کہیں کلندر تو نہیں ہے, ادھا کلندر ہے یا پورا. اور اگر ثابت ہو جائے کہ پاگل نہیں ہے, بیسیکلی تو پاگل کو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے نا, پاگل نہیں ہے, پھر تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے گا تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے, یہ تو جو بھونک رہا ہے تجھے پتہ ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے, توبہ کر, ادروائز چوتھے سٹیپ میں تیرے اوپر جوڈیشری میں مقدمہ چلا کے سزا نافذ ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ سے زیادہ بھی ڈھیٹ ہوا نا تیسرے سٹیپ میں توبہ کر ہی لے گا, چوتھے سٹیپ تک جانے ہی کسی نے نہیں. لیکن یہ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں طے ہوتا. یہ 4 سٹیپ بھی 295C کے انڈر, چاہے آپ زمیمے کے طور پر انیکشر کے طور پر لگائیں, یہ ہونا چاہیے. ادروائز یہ جو 20ویں ترمیم کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کے گمان میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا, لیکن اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ملنا ہے تو یہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم کے اندر میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی, اپنی اسٹیبلشمنٹ سے, کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں, 295C کے ساتھ یہ توبہ والی شک ایڈ کریں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 68 سے 70. نمبر 1 شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 قتل ناحق جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 بدکاری. ان 3 گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. مجھے بتائیں شرک بڑا گناہ ہے یا توہین رسالت کرنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کی توبہ تو آئی بھی ہے. اور یہاں توہین رسالت جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے, انہوں نے دھکے سے بنائی ہوتی ہے. اگر سپوز کوئی کر بھی بیٹھے تو توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے. یہ کئی سالوں کے بعد کوئی ترمیم ہوتی ہے, اس میں اگر یہ چیز ایڈ کر دیں تو کم از کم پاکستان جو جہنم بنا دیا ہے اس مذہبی طبقے نے, توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کی اس تکلیف سے تو اس امت کی جان چھوٹے گی. ہمیں یقین کریں رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے ڈر نہیں لگتا, کسی عیسائی سے ڈر نہیں لگتا, کسی کرسچن سے ڈر نہیں لگتا, مسلمان سے ڈر لگتا ہے. اس مسلمان سے کہ جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. ہم رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے.